اس کو سمجھ لوں، اس کو سمجھ لوں، وہ یہ نہیں سوچتا۔ وہ کہتا ہے اس سے مجھے فائدہ نظر آتا ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ میرے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ کیوں؟ سامنے نظر آتا ہے، واضح نظر آ رہا ہے، یہ کام کروں گا تو مجھے یہ فلاں چیز ملے گی، سامنے نظر آ رہی، اس کے لیے ہر لحاظ سے اپنی ہر محنت کوشش کرتا ہے کہ اس کو حاصل کر لے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ چیز جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سارے مالکوں کے مالک ہیں، سارے جہانوں کے مالک ہیں، اس اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، اس کا حساب آخرت میں ہوگا، اس کا نعم البدل ہمیں آخرت میں ملنا ہے، نظر نہیں آتا۔ اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق، کہ مذاق ہے، ہم اس کو حاصل کر لیں نہیں کریں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ہاں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ کام کروں گا مجھے اس میں یہ فلاں فائدہ ہے، نظر آ رہا ہے۔ مزدوری ہے، سمپلی مثال، مزدوری ہے، مزدوری کرتا ہوں صبح سے شام تک، محنت کی، یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے اس کی مزدوری ملے گی، یہ فلاں کام ہے اس کا مجھے یہ ملے گا، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اپنے آپ کو گندا پندہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا، ایسا نعم البدل، ایسی مزدوری جس کی دنیا میں مثال نہیں، اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں، نہ ہمارے دماغ، ہمارے مائنڈ، ہمارے ذہن کے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن ہمیں اس کا نعمت بدل دینا ہے۔ طاقت نہیں ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں سامنے نظر ہی نہیں آتا۔ میں جس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو تحفے کے طور پہ دیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے قول، اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ کے بول ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، پڑھا ہے، یہ وہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس قرآن مجید کو میں نے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، میں نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اس کلام کو میں نے پڑھا ہے، یہ وہ کلام ہے۔ کیا ہم نے اس کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کبھی کوشش کی؟ یہ پورا رمضان جب سے شروع ہے اب تک، شروع میں ہی ہم نے اس چیز کو جانا، سمجھا کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، آپ اس دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی توفیق دی، آپ ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دینے کا سلسلہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، آپ اپنے آپ ہر لحاظ سے جانتے ہیں، اپنے آپ کے اندر جھانکے سوچیں، کیا ہم نے اس کلام کو سیکھنے کے لیے وہ کوشش کی جو ہم دنیا کے معاملات میں سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ میں نہیں کسی کو ٹارگٹ کر سکتا کہ آپ ایسے ہو، آپ ایسے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ صحابہ کرام اپنا جائزہ لیتے تھے، سارا دن گزارا ہوتا، شام کو بیٹھ کے اپنا جائزہ لیتے۔ جو بڑے بڑے تابعین، امام محدثین گزرے، وہ سارے جب رات دن گزرتا شام کو بیٹھتے، سونے سے پہلے اپنے جسم کا اپنا محاسبہ کر کے سوتے
جائزہ لیتے میں نے کون سا عمل کیا، کون سا گناہ کیا ہوتا تو اس کی توبہ کرتے. اگر عمل میں کمزوری ہوتی، صحابہ کرام کا معمول تھا، اگر دیکھتے ہمارے عمل میں آج میں نے نیکیاں کم کی ہیں، دکھائی دی کہ میں نے آج نیکی کم کی ہیں، سوئے ہوئے بسترے سے اٹھتے، وہ بسترا جہاں پر ابھی سونے کا موڈ بنا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہم بسترے پر بیٹھے ہیں اور ایک سونے کا سلسلہ بنا رہے ہیں، اٹھ کے جانے کا دل کرتا ہے؟ وہ صحابہ کرام اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا کر گئے. ان کو صحبت حقیقی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک ٹائٹل اور نمونہ تھے. انہوں نے بھی آگے نمونہ بن کے بتایا. ہمارے لیے ٹائٹل اور نمونہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہے. اس کو سمجھ کر ہم ایک ٹائٹل نمونہ بنے، لوگوں کے لیے نہیں، کفار کے لیے جو اس دین میں نہیں ہے ان کے لیے بنے، تاکہ وہ قرآن مجید کو وہ بھی سمجھے، وہ بھی دین کی طرف آئے. ہم تو اپنے لیے ٹارگٹ نہیں بن سکتے، اپنے لیے ایک نمونہ نہیں بن سکتے. ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی بہت وقت ہے. اس کلام کو، اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں کوشش کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بہت رکھا ہے، اور جو کوشش نہیں کرے گا اس کا نقصان بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی گھاٹے میں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا کیا ہے جو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. اور آگے ان کا تذکرہ پتہ ہے کیسے کیا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے. اس بات کو ذرا سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، جو قرآن مجید کی محافل میں آتے ہیں، قرآن مجید کو حاصل کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے. اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے، جو اس کا حق ادا کرتا ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو تکفیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کو حاصل نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اور کیسے پایا جاتا؟ خسارہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے. نہ اس کی دنیا بہتر، نہ اس کی آخرت بہتر ہے. وہ دھنس سے ہی چلا جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو دے دیتا ہوں، اس کا انجام پھر وہ خود ہی بھگتتا ہے. بھگتنا کس نے؟ خود ہی بھگتنا ہے. اس قرآن مجید کو سمجھ لیں، نہ سمجھے ہم نے کس کا کیا بگاڑا، کس کا کیا فائدہ کیا. سوچے ذرا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کیا فائدہ ہے بتائیں مجھے. کوئی ایک شخص بتا دے اللہ تعالیٰ کو اس میں فائدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہیں کہ بندہ میرے قریب آئے، میں اس کو معاف کروں، اس کو جنت دوں، یہ آخرت میں کامیاب بن جائے، کامران بن جائے. یہ بہانے ہیں.
انسان کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ جو زندگی ابھی چل رہی ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ یہ کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے تک دین پہنچا ہی نہیں، ہم تک کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا، اس کو غلط استعمال تک نہ رکھیں، اس کو دین سمجھنے کے لیے استعمال کریں، دین کا فہم لینے کے لیے استعمال کریں۔ سارا دین اس میں پڑا ہے، سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے علماء کو سن سکتے ہیں جو آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، جو آپ کو حق کا راستہ بتاتے ہیں، آپ کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، بشرطی کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ یہ دعویٰ کوئی نہ کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے کہ میرے پاس آیا ہی نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ وہ بتاتے ہی ایسے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو پتا ہے بتانے والے ایسے ہیں تو آپ نے رکھے ہی کیوں ایسے؟ آپ کیوں نہیں قرآن مجید کو مطالعہ کرتے؟ قرآن مجید کی سٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کاروبار کو، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بزنس کو، یہ میرا کام فلاں جگہ سے عروج پہ جائے گا، یہ میرا کام فلاں جگہ سے اوپر جائے گا، اس کو دیکھتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، قرآن کی محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نہیں، کیا آپ لوگوں کو یا اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت ہے؟ انا عندی ظن عبدی بھی، اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ذہن کے مطابق چلتا ہوں، وہ میرے بارے سوچے گا تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا، وہ میرے بارے سوچے گا ہی نہیں، میرے قریب آئے گا ہی نہیں، میں کیسے اس کے قریب جاؤں؟ ورنہ صحبت نبی جس کو ملی، ابو جہل، ابو لہب، وہ بڑے بڑے علامہ ہوتے، بڑے بڑے شیخ ہوتے اس دور کے، اور بڑے بڑے محدث ہوتے۔ اگر یہ چیز ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں ہی نہ، اپنی اکڑ میں رہوں، اپنے کام میں رہوں، اپنے بزنس میں رہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ آج کل کا ایمان اس دور کے اگر ابو جہل کو پتا ہوتا، ابو لہب کو پتا ہوتا، وہ ہزاروں اربوں بار اسلام قبول کر لیتا۔ وہ اسلام کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، قوانین سنتا تھا کہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ اس نے اسلام قبول کیا اکڑ میں سردار۔ ابو طالب کو دیکھ لیں، آخری دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کان میں ہی پڑھ دے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا، یہ ہدایت دینا تمہارے حق میں ہوتا، تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم دے دیتے، یہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو جوڑا کسے جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جوڑنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ احباب گرامی، عظیم معزز لوگوں، آپ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گھروں سے نکال کر مسجد میں لائے ہیں کہ اے میرے بندوں، میرے سامنے جھک جاؤ، میری عبادت کرو۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کے لیے رکھا ہے کہ مسجد میں آگے ہو تو دین کو سمجھ لو، سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ ہزاروں اربوں لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، فضولیات میں لگے رہتے ہیں، گفتگو میں، لغو باتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ آ کے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں مجبوری تھی، فلاں کام تھا، بڑا امپورٹنٹ کام تھا، اس کی وجہ سے میں رہ گیا، نماز میں نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، وہ یہ سوچتا ہے، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے،
وہ اپنے دماغ میں یہ سوچے، اگر اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ میرا گناہ کون سا تھا، کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے لیے، اس عبادت کے لیے مجھے چنا ہی نہیں، مجھے جھکنے کی، مجھے رکوع سجود کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، یہ کون سا گناہ ہے؟ محدثین، تابعین، صحابہ اکرام کو دیکھے، کوئی ایک تسلسل کا عمل، کوئی ایسا عمل جو تسلسل کی زندگی میں تھا وہ کرتے تھے اور اس میں تھوڑی سی سستی ہو جاتی. فرضی کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرضی کام کی، نماز اس کی بات نہیں کر رہا، سیام اس کی بات نہیں کر رہا، نفلی چیز جو تسلسل کے اندر تھی، تہجد، اشراق، چاشت کی نماز، صدقہ، خیرات، کوئی ایسا عمل تھا جو مخفی طریقے سے کرتے تھے، کسی دن رہ جاتا تو رونے لگ جاتے، کون سا گناہ تھا، کون سی غلطی تھی جس کی بنا پہ میرا یہ عمل نہیں ہو سکا، یہ تسلسل کی روانگی ٹوٹ گئی، یہ کون سا گناہ تھا؟ بیمار کر لیتے، رو رو کے برا حال کر لیتے اس چیز پہ کہ میرا یہ تسلسل ٹوٹ گیا. ہماری فرضیتیں کہاں چلی جاتی ہیں، ہماری فرضی عمل رل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حال کیا بنے گا. نماز کو ہم اتنا ہلکا لیتے، کوئی نہیں، ایک کسٹمر آیا ہے، اس کو بس ویب فارغ کر کے جاتا ہوں، ساری نماز ضائع کر دیتے. سارا دن ہم اپنے بزنس میں لگا دیتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں یہ نہیں آیا کہ ہم قرآن مجید کے لیے کوئی وقت مقرر کریں جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہو جائے، کبھی نہیں آیا. اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ پر غور کریں، جائزہ لیں. یہ وقت ہے، اپنے آپ کو کھپائیں. یہ دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اس کی رنگینیاں جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. وہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں دھوکے کے سوا، کچھ بھی نہیں ہے دھوکے کے سوا. حقیقی جو چیز ہے وہ آخرت ہے، جس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں. کوئی عمل ہے، سوچتے ہیں تھوڑا سا گزرے گا، تھوڑے سے دن گزریں گے، بڑے ہوں گے کر لیں گے، ابھی بہت زندگی پڑی. آپ کے پاس کون سا ایسا دعویٰ ہے، کون سی ایسی کتاب ہے، کون سا ایسا علم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری بہت زندگی پڑی؟ ایک سیکنڈ کا کوئی حساب نہیں دے سکتا. میں ادھر بیٹھا ہوں، میرا جو جملہ باہر آیا واپس اندر جانا ہے کہ نہیں، میں اس کا حساب نہیں دے سکتا، گواہی نہیں دے سکتا. آپ ادھر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کی گواہی نہیں دے سکتے، ہم اٹھ کے جائیں گے. کوئی محاسبہ نہیں، محاسبہ کرتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں اس چیز پر. کیوں؟ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دماغوں کو شیطان نے ایسا قابض بن کر بیٹھا ہے، ہمارے دماغوں کو ایسا کنٹرول کیا ہے، ہم اس کے ہتھ کنڈے میں آ چکے ہیں. ہمارے گمانوں میں یہ چیز آتی نہیں. کوئی حق کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو شیطان ایسا گھما رہا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان پنکھوں کی طرف جاتا ہے، دروازوں کی طرف جاتا ہے، آنے والے کی طرف جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بات سمجھ آئے نا. سونے کی طرف چرخ سستی تاری کر دیتا. یہ ایسا غلیظ، ایسا کافر ملعون ہے کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکا ہے کہ وہ ذہنوں کے اندر ایسی کیفیات بنا دیتا ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام پانا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کے ساتھ سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر دین شریعت نازل کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں، اس پر عمل کریں اگر ہم اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے میرے کوئی خاص بندے ہیں، لوگوں میں سے میرے خاص بندے ہیں،
جن سے میں محبت کرتا ہوں. ہمیں آج پتہ چل جائے نا, آج پتہ چل جائے, وزیر اعظم یا کسی کا ہمیں فون آ جائے کہ تم سے مجھے محبت ہے اور تم میرا خاص بندہ ہے, پتہ چلے گا. پاؤں لگیں گے کہ نہیں؟ نہیں لگیں گے. اڑ رہے ہوں گے, جنگی جہاز بن جائیں گے, ہم جہاز بن جائیں گے, پاؤں نہیں لگیں گے زمین پر. کیوں؟ وزیر اعظم کی کال آئی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم میرا خاص بندہ ہے. لگیں گے پاؤں؟ نہیں لگیں گے. کون سی سرکار بن جائیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وہ ان حقیر, یہ نا کھٹو کسے کے جو وزیر اعظم ہے, ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا مقام آپ کو پتہ ہے کتنا؟ تمام بادشاہوں کے بادشاہ, تمام مالکوں کے مالک, جو اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہانوں کے مالک ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ میرے خاص بندے ہیں, میرے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی آپ کو کوئی کال آئے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی آپ کو کوئی وحی نازل ہو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا میں خاص بندہ ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ بات کرتے ہیں, میرے خاص بندے ہیں. وہ خاص بندے ایسے نہیں کچھ چلتے پھرتے. صحابہ کے اندر ایک کبھی طاری ہو, عجیب لرزہ پیدا ہو گیا, یہ خاص بندے اور اللہ کے خاص بندے. یہ کیفیت ان لوگوں کے اندر بنتی ہے کہ جو انسان, جو شخص, جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا, اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہمارا دماغ, ہمارا دل اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے خطا ہوتی ہے. صحابہ کرام سے بھی خطا ہوتی تھی, لیکن اس چیز کو بھی سمجھے کہ اس کے اندر جو خطا رکھی گئی ہے, پوائنٹ رکھا گیا, اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہو گیا, خطا ہوگی, اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ کیا کرے اب؟ اس کا بھی اللہ تعالی نے بتا دیا. ایسی محبت کرنے والا کوئی ملے گا؟ بتائے کوئی دنیا کے اندر کوئی مثال مل جائے, کوئی ایسا ہو, کسی کو کوئی ایک دو تھپڑ لگا دے, بعد میں اس کو بتا دے چلو مجھے مارا ہے تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں ایسے مان جاؤں گا. کوئی ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ کر کے تو دیکھے. کوئی ویسے اشارہ کرے گا تو آگے والا پتھر مارے گا اٹھا کے. دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی ایسی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی خطائیں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا فلاں کام کرو, ہم نہیں کرتے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خطا ہوتی ہے, پوائنٹ ہے. خطا کاروں میں سے بتا بھی دیا کہ خطا کا حل کیا ہے. گناہ کر لیا, اس کا حل کیا ہے, پھر دوبارہ میرے قریب ہونے کا حل کیا ہے, وہ بھی بتا دیا. ایسی محبت, ایسی شخصیت اگر مل جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ ہم اس کی قدر ہی نہ کریں, اس کے ہاں محبوب بن ہی نہ سکیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, اس کو ہم نے بس ایزیلی لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس گزر رہا ہے, عبادت کر رہے ہیں, اور اس کی اہمیت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. ہمارے ذہن, ہمارے دماغ اتنی طاقت ہے ہی نہیں اس کی اہمیت سمجھے. اس کی اہمیت سمجھنی ہے, پوچھنی ہے, تو اگر یہ سلسلہ ہوتا تو مردوں سے پوچھتے. مردے جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے ترستے ہیں, کاش ہمیں رمضان کا ایک سیکنڈ مل جائے. ایک سیکنڈ, گھنٹے, منٹ, سیکنڈز نہیں, ایک سیکنڈ, منٹ, گھنٹے بعد کی بات. ہم نے تو دنوں کے حساب سے, ہفتوں کے حساب سے گزار دیے. ایک سیکنڈ کے لیے ترستے ہیں, ایک سیکنڈ مل جائے ہم اس میں توبہ کر لیں. اس رمضان کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے. کاش کہ ہمیں ہمارے ضمیر, ہمارے دل, ہمارے دماغ
جھنجھوڑ دیں اس چیز پر کہ ہم اس کی اہمیت جان لیں، قرآن مجید کی اہمیت جان لیں، اللہ کے فرمان کی اہمیت جان لیں، دین اسلام کی اہمیت جان لیں۔ کاش ہمارے دل، ہمارے دماغ اس چیز کو جھنجھوڑ دے، اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں بے بنیادی چیز، یہ اللہ کے ہاں ایک قربت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے ہر لحاظ سے تابع فرمان ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں، اطاعت رسول کرتے ہیں، اطاعت الہی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت کے کامران اور کامیاب ہیں۔ کون ہے جو آج دعویٰ کرتا ہے زندگی گزری نہیں ہے؟ جتنے بھی ہمارے پاس منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال جتنے بھی پڑے ہیں، وقت ابھی بھی موجود ہے۔ کون شخص ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جو آج دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گا، قرآن مجید کو سمجھوں گا، اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ مجھ میں کچھ لوگ ابھی بھی سو رہے، ابھی بھی سو رہے۔ یہ قوم کا کیا بنے گا کہ جب اس کی تربیت کی جا رہی ہو اس وقت بھی شیطان ان پر غالب اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کو نیچے کر کے بٹھا دیتا، سمجھ ہی نہیں آتی، اوپر سے گزر جاتا۔ کاش کہ ہم اس دین اسلام کو اور اس قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ کاش، میں پھر کہتا ہوں، آج کل کا جو ہم اسلام قبول کر کے عمل کر رہے ہیں، ہماری جو عملی زندگی ہے، اس وقت کے ابو جہل کو پتہ ہوتی تو وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا۔ ہم جو کرتوت کر رہے ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوتا؟ ہماری خلوتوں کے گناہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم تو بہت بڑے ہیں، چھوٹی سی کیڑی مکڑی، اس سے بھی چھوٹے جانور، ان کی بھی حرکتوں کو جانتا ہے۔ تو ہم کون سے دعوے کر کے بیٹھے ہیں، کون سے ایسے عمل کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو کے کام کریں، دین اسلام کو سمجھ سکے، قرآن مجید کو سمجھ سکے، قرآن مجید پر عمل کر سکے۔ کون سا ایسا عمل، کون سی ایسی کیفیت، کون سی ایسی عبادت ہے جو ہمیں سکون میں لائی ہوئی ہے، ہمارے دلوں کو ایک سکون میں رکھا ہوا ہے؟ کون سی ایسی عبادت ہے؟ آج ابھی سمجھ لیں گے، محاسبہ کر لیں گے، گناہ ہو گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہوں کے بعد توبہ کرنا یہ مین چیز۔ جب ہماری تخلیق کی جا رہی تھی، جب اللہ رب العزت نے ملائکہ، نورانی مخلوق، فرشتوں سے جب یہ بات پوچھی تھی کہ کیا ایسی میں تخلیق کرنے جا رہا ہوں، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے پتا کیا کہا؟ اللہ، ہم کون سی ایسی خطا ہو، کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کون سی کمی ہوگی عبادت کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہم ایک اور مخلوق پیدا کریں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی نورانی مخلوق کو کیا کہا تھا وہ سن لیں کہ میں ایسی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تم تو عبادت کرتے ہو، ان کے اندر گناہ کرنے کا آپشن موجود ہوگا، ایک فطرتی عمل ہوگا، وہ گناہ کریں گے، لیکن میں جانچوں گا، پڑتالوں گا ان میں سے کون ہے جو گناہ کرنے کے بعد میری طرف لوٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ یہ تھا مین پوائنٹ۔ ہم سے خطا ہوتی ہے، یہ ہماری فطرتی عمل ہے، فطرت کے اندر ایک آپشن رکھا گیا ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کرنے والوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم کی اولاد میں سے ہر شخص خطا کار ہے. کیوں خطا کار ہے؟ اس کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے. خطا کرنا اس کی فطرت ہے، اس کا فطرتی عمل ہے، خطا ہوتی ہے. لیکن خطا کاروں میں سے بہتر کون ہے؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہی تھی. وہ گناہ کرے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا. اب مجھے آپ خود اندازہ لگائیں، ذہنوں کے اندر سوچیں، دماغ کی گھڑی کو بجائے، دل کو جھنجھوڑے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس منہج کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رکھا تھا آپشن، کیا ہم اس کے اندر آتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ جو ملائکہ کے سامنے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہ مخلوق خطا کرے گی اس کے بعد توبہ کرے گی؟ کیا ہم ان میں سے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم وہ مخلوق نہیں ہیں. سمجھ لیں، آپ جان لیں، ہم ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، دار اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ہم کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں. جو خاص چیز ہے، جو علم ہے، جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، طیبہ ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں. آج کل کا معاشرہ اس وقت جو چل رہا ہے، اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بنتے ہیں تو ہمارا اللہ کے ہاں بہت مقام ہوگا. یہ نہ سمجھا کریں میں نماز کے لیے جاؤں گا اور میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا، میرا وہ بزنس، میرا کسٹمر چلا جائے گا. کسٹمر کو لگائے ایک سائڈ پر، اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ چھوٹی چیز کو دیکھ رہے ہوتے، وہ اللہ بڑی بڑی چیزوں پر مالک ہے، بڑے بڑے معاہدے کے ساتھ چلتا ہے. اپنے ہر بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ کو شامل کرے، پارٹنر بنائے، پارٹنرشپ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بزنس کو غالب نہ آنے دیں، اپنے کاموں کو غالب نہ آنے دیں. اپنا جو ٹائم ہے اس کو مختص کرے. اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے وہ بھی مختص ہی ہے، تمام نمازوں کے اوقات مختص ہیں. اگر آپ نماز کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اہمیت دیں گے تو آپ اس چیز کو دلی طور پہ خود محسوس کریں گے کہ آپ عروج تر عروج جائیں گے، کبھی نیچے کی طرف نہیں جائیں گے. ہم چھوٹا سوچتے ہیں، بس ایک چھوٹا سا کسٹمر ہے کچھ رقم کے لیے، اس کو دے کے چلے جائیں. اصول بنا لیں کہ یہ ٹائم اللہ کا ہے، اللہ کی عبادت کا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دینا ہے. اصول بنا لیں، عزم بنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے فیصلے بڑے بڑے ہوں گے، آپ کے اللہ تعالیٰ کتنی بلندیاں دے گا. یہ سوچ کے تو دیکھیں، یہ اصول بنائیں تو صحیح. ہم آئے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور آپ میرے والد بھی کی جگہ پر ہیں، والد کی طرح ہیں. آپ کو ایک تلقین کر رہا ہوں، ایک تلقین چھوٹی سی، ایسی تلقین جو ریکویسٹ کے تحت ہے. آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم ہے اس کو مختص کریں، اس کو اہمیت دیں، اپنے بزنس کو اہمیت نہ دیں. قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر لحاظ سے اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ چلیں تو آپ اس ناچیز کو خود دعائیں دیں گے کہ آپ کا بزنس بھی عروج پر جائے گا، آپ کے اعمال بھی، آپ کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی، صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی، صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.